باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا پہلا معجزہ۔ شہر طالقان میں ایک ماہی گیر علی بن صالح طالقانی رہتا تھا۔ وہ روز مرہ صبح کو کشتی لے کر سمندر میں مچھلیوں کے شکار کے لیے نکل جاتا اور دوپہر تک جتنی مچھلیاں ہاتھ آ جاتیں ان کو بیچ کر اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک رات جب وہ بستر پر لیٹا تو ایسا سویا کہ وقت پر آنکھ نہ کھل سکی۔ بیوی کے بار بار جگانے پر بالآخر جاگ اٹھا۔ آنکھوں میں نیند کا خمار باقی تھا مگر کشتی لے کر روانہ ہو گیا۔ نیند کے سبب کشتی کے چپو ہاتھوں میں سنبھل نہیں رہے تھے۔ اسی اونگ میں کشتی کے چپو ہاتھ سے چھوٹ گئے اور وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ کشتی ہوا کے رخ پر بہتی بہتی ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سمندر میں بھنور تھا۔ کشتی بھنور میں پھنس کر چکر کھانے لگی۔ اس کے جھٹکوں سے آنکھ کھل گئی۔ کشتی بھنور میں دیکھ کر وہ بہت گھبرایا مگر فوراً چپوؤں کی مدد سے کشتی کو گرداب سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کشتی اس قدر تیزی سے گھوم رہی تھی کہ جیسے بہت جلد ڈوبنے والی ہے۔ اسی جدوجہد میں چپو بھی اس کے ہاتھوں سے نکل کر سمندر میں جا گرے اور دیکھتے دیکھتے بھنور کے زور سے کشتی کے دو ٹکڑے ہو گئے اور صالح طالقانی بھی سمندر میں گر گیا اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اسی اثناء کشتی کا ایک تختہ بہتا ہوا اس کے ہاتھ آ گیا اور وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ تختہ موجوں کے رحم و کرم پر بہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ دور دور تک خشکی کے آثار نہ تھے۔ 3 دن اور 3 رات اسی تختے پر رہا۔ طالقانی بھوک و پیاس سے لبے دم تھا۔ اسی عالم میں سوچنے لگا کہ شاید میرا وقت آخر ہے۔ چنانچہ اس نیم بے ہوشی اور خستگی کے عالم میں خلوص دل سے کہنے لگا، اے امام موسیٰ کاظم، آپ تو باب الحوائج ہیں، آپ تو بگڑی کے بنانے والے ہیں اور حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں، میری بھی مدد کیجیے۔ فریاد کو پہنچو دم امداد ہے، آؤ یا موسیٰ کاظم، حسنین کا صدقہ میری بگڑی کو بناؤ یا موسیٰ کاظم۔ تکلیف مسافر کو کبھی ہو نہ سفر میں، ایذا نہ حضر میں، گھر خیر سے پہنچاؤ عزیزوں سے ملاؤ یا موسیٰ کاظم۔ کبھی سوچتا کہ سمندر میں خود کو گرا دوں تاکہ اس زندگی ناتمام کا خاتمہ ہو جائے۔ غرض یہ کہ طالقانی نقاہت کے باعث بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک اس کے تختوں کو زبردست جھٹکا لگا اور تختہ خشکی کے حصے سے جا لگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ طالقانی کی آنکھ جب جھٹکے کی وجہ سے کھلی تو خود کو خشکی پر پایا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا ہر طرف طرح طرح کے پھلوں کے درخت جن کی شاخیں بہت نیچے جھکی ہوئی ہیں، بے شمار ہیں، اور چاروں طرف نہریں رواں دواں۔ اس نے کچھ دیر سستا کر ایک درخت کے پاس پہنچ کر خوب پھل کھائے اور پانی پیا اور تھوڑی دیر آرام کیا۔ پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور ایک پیڑ کے نیچے سو گیا۔ اسی دوران ایک خوفناک آواز کان میں پہنچی جس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا 2 گھوڑے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جیسے ہی گھوڑوں نے دیکھا فوراً سمندر میں کود پڑے۔ پھر ایک عظیم الخلقت پرندہ جو کہ ہاتھی سے بھی کئی گنا بڑا تھا آ کر قریب کی پہاڑی پر بیٹھ گیا۔ طالقانی درختوں کے درمیان سے گزر کر اس پہاڑی کے پاس پہنچا۔ وہ پرندہ اسے دیکھ کر ایک طرف کو اڑا، پھر اس کے پیچھے چلا کہ وہ کدھر جاتا ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک غار سے تلاوت قرآن مجید، تسبیح و تحلیل اور تکبیر کی آواز سنائی دی۔ میں اس آواز کی طرف ہو لیا۔ جب قریب پہنچا تو غار سے پھر ندا آئی، اے علی بن صالح طالقانی، خدا تم پر رحم کرے، غار کے اندر آ جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب طالقانی غار کے اندر گیا دیکھا ایک نورانی چہرہ کھدر پوش تشریف فرما ہے۔ انہیں جھک کر سلام کیا۔ ادھر سے سلام کا جواب ملا۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا، اے علی بن صالح، تمہارے نیک نوزو، یعنی تم بھوک پیاس اور خوف کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کیا، تمہیں نجات دی اور پاکیزہ پانی پلایا۔ میں اس وقت سے واقف ہوں جب تم کشتی پر سوار تھے اور سمندر میں تمہاری کشتی ٹوٹ گئی تھی۔ کافی دور تک موجوں کے تھپیڑے کھاتی رہی۔ تم نے اپنے آپ کو سمندر میں گرانے کا ارادہ کیا تھا، اگر ایسا کر دیتے تو ہلاک ہو گئے ہوتے۔ تم نے بڑی مصیبت اٹھائی۔ میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں جب تم نے نجات پائی اور 2 اہم چیزیں دیکھیں۔ طالقانی نے جب اس بزرگ شخصیت کی باتیں سنی تو پھر اس طرح مخاطب ہوا، میں آپ کو اللہ اور رسول اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں، آپ کا اسم گرامی کیا ہے، نیز میرے حالات آپ کو کس طرح معلوم ہوئے؟ آپ نے فرمایا، اے علی بن صالح، میں زمین پر اللہ کی حجت ہوں اور میرا نام موسیٰ بن جعفر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھوکے ہو۔ میں نے عرض کی جی ہاں۔ یہ سن کر آپ نے اپنے لبوں کو حرکت دی اور ایک خوان نعمت رومال سے ڈھکا ہوا حاضر ہو گیا۔ حضرت نے خوان سے رومال ہٹایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے
اسے کھا لو۔ میں نے بیٹھ کر خوب سیر ہو کر کھایا، ایسا کھانا کبھی نہ کھایا تھا۔ پھر مجھے پانی پلایا جو ایسا خوش ذائقہ پانی تھا جس سے قبل نہ پیا تھا۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مجھ سے فرمایا، اے علی بن صالح، تم گھر جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی حضور۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ ناگہاں بادل کے ٹکڑے آنے لگے اور غار کو ہر چار طرف سے گھیر لیا اور بحکم خدا آپ کو سلام کیا۔ حضرت نے جواب سلام دے کر دریافت فرمایا، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے سرزمین کا نام لیا اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور دوسرا ٹکڑا بادل کا آیا اور سلام کیا۔ آپ نے جواب سلام دینے کے بعد پوچھا، کدھر جا رہے ہو؟ بادل نے جواب دیا، تالقان۔ فرمایا، اے خدائے وحدہ لا شریک کے اطاعت گزار ابر، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ اشیاء کو اٹھا کر لے جا رہا ہے، اس طرح اس علی بن صالح کو بھی لے جا۔ جواب ملا، بصر و چشم۔ پھر حضرت نے ابر کو حکم دیا کہ زمین پر برابر ہو جا۔ وہ زمین پر آ گیا۔ آپ نے علی بن صالح کو بازو سے پکڑ کر اس پر بٹھا کر حکم دیا کہ انہیں ان کی منزل تک پہنچا دو۔ چنانچہ بادل اٹھا اور ہوا کے دوش پر چل پڑا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بخدا مجھے کوئی تکلیف یا خوف مطلق نہیں ہوا اور شہر طالقان جا پہنچا۔ اے اللہ، جس طرح علی بن صالح طالقانی کی دلی مراد بطفیل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بر آئی، اسی طرح ہر مومن اور مومنہ کی حاجت پوری کر۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ باب الحوائج، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دوسرا معجزہ۔ حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں، میں حج کو جا رہا تھا، راستے میں قادسیہ میں اترا۔ میں لوگوں کی زیب و زینت اور ان کا ہجوم و کثرت دیکھ رہا تھا۔ میری نظر ایک نوجوان خوبصورت پر پڑی۔ اس نے کپڑوں کے اوپر ایک بالوں کا کپڑا پہن رکھا تھا، پاؤں میں جوتا بھی تھا اور سب سے علیحدہ بیٹھا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ یہ لڑکا صوفی قسم کے آدمیوں میں سے معلوم ہوتا ہے کہ راستے میں دوسروں پر بوجھ ہی بنے گا، میں اس کو جا کر فرمائش کروں۔ اس خیال سے میں اس کے قریب گیا۔ جب اس نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا، کہنے لگا، اے شفیق، بدگمانی سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور یہ کہہ کر مجھے چھوڑ کر چل دیا۔ میں نے سوچا یہ تو بڑی مشکل بات ہو گئی۔ میرا نام لے کر، حالانکہ مجھ کو جانتا بھی نہیں، میرے دل کی بات کہہ کر چل دیا۔ یہ تو کوئی بزرگ آدمی ہے، میں اس کے پاس جا کر اپنے گمان کی معافی کراؤں۔ میں جلدی جلدی اس کے پیچھے چلا، مگر وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا، پتہ نہ چلا۔ جب ہم راوزیہ پہنچے تو دفعتاً میری نظر اس پر پڑی۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا بدن کانپ رہا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے اس کو پہچان لیا اور اس کی طرف بڑھا تاکہ اس گمان کی معافی کراؤں، مگر میں نے اس کی نماز سے فراغت کا انتظار کیا۔ جب وہ سلام پہ کر بیٹھ گیا تو میں نے اس کی طرف بڑھا۔ جب اس نے مجھ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، اے شفیق، پڑھو، اور بلا شبہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، اور ایسے لوگوں کا جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور پھر سیدھے راستے پر قائم رہیں۔ یہ آیت پڑھ کر وہ چل دیا۔ میں نے کہا، یہ شخص تو ابدال میں سے معلوم ہوتا ہے، 2 مرتبہ میرے دل کی بات پر متنبہ کر چکا۔ پھر جب ہم زیالہ میں پہنچے تو دفعتاً میری نظر اس جوان پر پڑی کہ وہ ایک کنویں پر کھڑا ہے، ایک بڑا سا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہے اور کنویں سے پانی لینے کا ارادہ کر رہا تھا کہ وہ پیالہ کنویں میں گر گیا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو ہی میرا پرورش کرنے والا ہے جب میں پیاسا ہوں پانی سے، اور تو ہی میری روزی کا ذریعہ ہے جب میں کھانے کا ارادہ کروں۔ اس کے بعد اس نے کہا، اے میرے اللہ، تجھے معلوم ہے، اے میرے معبود، میرے آقا، اس پیالہ کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس اس پیالے سے مجھے محروم نہ کر۔ شفیق کہتے ہیں، خدا کی قسم میں نے دیکھا کنویں کا پانی اوپر کو آ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور پانی سے بھرا پیالہ کنویں سے نکال لیا۔ پھر وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد ریت اکٹھا کر کے ایک ایک مٹھی بھر کے اس پیالے میں ڈالتا جاتا تھا اور اس کو ہلا کر پی رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اس میں سے کچھ اپنا بچا ہوا مجھے بھی کھلا دیجیے۔ کہنے لگا، شفیق، اللہ جل شانہ کی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہم پر ہی رہی ہیں، اپنے رب کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ یہ کہہ کر وہ پیالہ مجھے دے دیا۔ میں نے اس کو پیا تو خدا کی قسم اس میں ستو اور شکر گھلی ہوئی تھی۔ اس سے زیادہ خوش ذائقہ اور اس سے زیادہ خوشبودار چیز میں نے کبھی نہیں کھائی تھی۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر پیا، جس کی برکت سے کئی دن تک نہ تو مجھے بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ داخل ہونے تک میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ جب ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا تو میں نے کعبۃ الاشراف کے قریب ایک
مرتبہ آدھی رات کے قریب نماز پڑھتے دیکھا۔ بڑے خشوع سے نماز پڑھ رہا تھا، خوب رو رہا تھا۔ صبح تک اسی طرح نماز پڑھتا رہا۔ جب صبح صادق ہو گئی تو بھی اسی جگہ بیٹھا تسبیح پڑھتا رہا۔ اس کے بعد صبح کی نماز پڑھی، پھر بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر جانے لگا تو میں نے اس کے پیچھے لگ گیا۔ باہر جا کر دیکھا تو راستہ میں جس حالت پہ دیکھا اس کے بالکل خلاف بڑے حشم قدم غلام اس کے موجود ہیں، چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، سلام کر کے حاضر ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے جو میرے قریب تھا دریافت کیا یہ بزرگ کون ہے؟ اس نے بتایا یہ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ مجھے تعجب ہوا۔ میں نے کہا یہ عجائب واقعی ایسے ہی سید کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تیسرا معجزہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں تو مرادیں پوری ہوتی ہی تھیں، شہادت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ کا روضہ مبارک کاظمین شریف میں ہے جو بغداد سے باہر ہے۔ ایک بوڑھا و اندھا سید نہایت غربت اور مفلسی کی حالت میں روضے کے اندر گیا اور جیسے ہی اس نے زری اقدس کو اپنے ہاتھ سے مس کیا اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ وہ بے حد خوش ہوا اور خوشی میں وہ باہر کی طرف دوڑا یہ کہتا ہوا مجھے بینائی مل گئی، مجھے بینائی مل گئی، میں اچھی طرح دیکھنے لگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس پر لوگوں کا ہجوم ہو گیا، لوگوں نے اس کے کپڑے تبرکاً نوچ لیے، اسے یک کے بعد دیگرے 3 بار کپڑے پہنائے گئے، ہر بار کپڑے دھجیوں میں بٹ گئے۔ آخر خدام نے اسے اس خیال سے کہ اس کے جسم کو نقصان نہ پہنچ جائے بحفاظت اس کو گھر پہنچا دیا۔ اس بوڑھے سید کا کہنا ہے کہ میں بغداد کے ہسپتال میں کافی عرصہ آنکھوں کے علاج کے سلسلے میں رہا، چونکہ ڈاکٹروں نے تھک ہار کر کہہ دیا کہ یہ لا علاج ہے۔ میں ہسپتال سے مایوس ہو کر نکلا اور روضہ اقدس حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر آیا اور یہاں آپ کے وسیلے سے خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، بار الہ تجھے اس امام مدفون کا واسطہ مجھے اثر نو بینائی عطا کر دے۔ یہ کہہ کر جیسے ہی میں نے زری مبارک کو ہاتھ لگایا میری آنکھوں میں یکایک روشنی آ گئی اور آواز آئی جا تجھے پھر سے روشنی بخشی گئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ منقول ہے جس شخص پر اللہ جل شانہ کا کوئی انعام ہو اس کو ضروری ہے کہ اس کا شکر ادا کرے، اور جس پر رزق میں تنگی ہو وہ استغفار کی کثرت کرے، اور جس کو کوئی پریشانی ہو وہ لا حول پڑھا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا چوتھا معجزہ۔ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ایک ضعیف مومنہ ایک جھونپڑی میں رہتی تھی۔ اس کے ایک فرزند تھا، سید حیدر اس کا نام تھا۔ وہ جنگل روزانہ جاتا اور لکڑیاں چن کر لاتا، ان کو فروخت کرتا اور دونوں ماں بیٹے انہی چند پیسوں میں گزارا کرتے اور خدا کا شکر ادا کرتے۔ اسی طرح اس لڑکے کی عمر 15 یا 16 سال کی ہو گئی۔ اتفاق سے ایک دن سید حیدر بادشاہ وقت کے محل کی طرف سے گزر رہا تھا کہ بادشاہ کی لڑکی جو نہایت ہی خوبصورت تھی پر سید حیدر کی نظر پڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، مگر دل میں کہنے لگا میں ایک غریب مزدور ہوں، بھلا اس لڑکی سے میری شادی کس طرح ہو سکتی ہے؟ بادشاہ ہرگز اس کی شادی میرے ساتھ کرنا پسند نہیں کرے گا۔ یہی سوچتا ہوا گھر آیا اور گھر آتے ہی چارپائی پر لیٹ گیا، نہ کھانا کھایا نہ اپنی والدہ سے بات کی۔ والدہ کو سید حیدر کی طرف سے فکر دامنگیر ہوئی اور کہنے لگی کہ بیٹا آج خلاف عادت تم کیوں خاموش ہو؟ نہ کھانا کھایا اور نہ بات کی، کیا کچھ طبیعت ناساز ہے یا کوئی رنج ہے؟ بہت اصرار کے بعد سید حیدر نے کہا کہ آج میں بادشاہ کے محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ بادشاہ کے محل کے بالا خانے پر بادشاہ کی لڑکی کھڑی تھی جو نہایت خوبصورت تھی۔ اگر میں اسے شادی کرنا چاہوں تو بادشاہ ہرگز میرے ساتھ اس کی شادی نہ کرے گا۔ یہ بات سن کر کسی والدہ نے تسلی دی اور کہا گھبراؤ نہیں، کھانا کھاؤ اور پھر چلو، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے 7ویں امام ہیں، ان کو تمام ذکر سنائیں گے، اگر قسمت میں ہے تو ان کی مدد سے آسان ہو جائے گا۔ نا امید نہ ہونا چاہیے، خدا مالک ہے اور وہ چاہے تو ادنا کو اعلیٰ کر دے، وہ ذرہ نواز ہے۔ یہ سن کر لڑکے نے کھانا کھایا اور دونوں والدہ اور بیٹا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی کے بعد اپنا مقصد بیان کیا۔ انہوں نے سن کر امید دلائی اور کہا خدا سب کا کارساز ہے، اس لیے غریب اور امیر یکساں ہیں۔ تم جنگل سے چند اینٹیں لاؤ، کچھ بڑی اور کچھ آدھی اور کچھ چوتھائی اور کچھ کنکریاں۔ جب ماں بیٹے نے اینٹیں وغیرہ لا دیں تو ان پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک کپڑا ڈال دیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی۔ ان کی دعا کی برکت سے فوراً اینٹیں سونے چاندی کی بن گئیں اور کنکریاں یاقوت، زمرد، پکھراج، نیلم، کرز، بیش بہا جواہرات بن گئے۔
پھر لڑکے سے کہا تم بادشاہ کے پاس جا کر اپنا مدعا بیان کرو۔ چنانچہ سعید حیدر بحکم امام بادشاہ کے پاس گیا۔ اس کے دائیں بائیں 2 وزیر بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے دیکھ کر کہا یہ کون آ رہا ہے؟ اس کو نکالو۔ دائیں جانب کے وزیر نے کہا آنے دو، کوئی حرج نہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ کس مقصد سے آ رہا ہے۔ بائیں جانب والے وزیر نے بادشاہ کے کہنے کے مطابق اس کو روکا، لیکن دوسرے وزیر کے سمجھانے پر اس کو بادشاہ کی ملاقات کی اجازت مل گئی۔ تو وزیر نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ بیان کرو۔ تب اس نے اپنا مقصد بیان کیا۔ یہ سن کر بادشاہ بگڑ گیا اور کہا کہ اسے نکالو یہاں سے، یہ اس پھٹے حال سے میری لڑکی سے شادی کی خواہش رکھتا ہے، نکالو جلدی۔ مگر دائیں جانے والے وزیر نے بادشاہ کو پھر سمجھایا اور کہا کہ بادشاہ سلامت ناراض نہ ہو، جہاں لڑکی ہوتی ہے وہاں اچھے برے پیغام آتے ہی ہیں، آپ اس کو دھکے نہ دے کر نکالیں، بلکہ کچھ شرائط لگائے دیتے ہیں، نہ اس سے شرائط پوری ہوں گی نہ دوبارہ آئے گا۔ بادشاہ یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ وزیر نے کہا میاں لڑکے سونے چاندی کی جتنی بھی اینٹیں لا سکتے ہو لے آؤ اور جواہرات بھی لاؤ۔ اگر تم نے یہ چیزیں حاضر کر دیں تو تم کو اپنی فرزندی میں لینا منظور کر لیا جائے گا۔ یہ سن کر سعید حیدر اپنے گھر آیا اور اپنی والدہ کو لے کر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام کمال جو کچھ بھی اس کے ساتھ بادشاہ کے یہاں گزرا تھا بیان کر دیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ کل رقم سونے چاندی کی اینٹیں اور تمام جواہرات لے کر بادشاہ کے پاس جاؤ۔ جب دوسرا دن ہوا تو تمام اینٹیں اور جواہرات لے کر بادشاہ کے دربار گیا اور بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ وزیروں نے خوان پوش اٹھا کر دیکھا تو ان سونے چاندی کی اینٹوں اور جواہرات سے تمام دربار جگمگا اٹھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ دنگ رہ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ چیزیں تو میرے خزانے میں بھی نہیں ہیں۔ اس قدر بوسیدہ لباس والا لڑکا ایسے بیش بہا جواہرات اور سونا چاندی کہاں سے لے کر آیا ہے؟ لیکن پھر بھی اپنی دانست میں بادشاہ نے نہایت غور و فکر کے بعد حکم دیا کہ یہ سب کچھ خزانے میں پہنچا دو اور لڑکے کو دربار سے نکال دو۔ پھر وزیر نے اس کو سمجھایا اور کہا آپ ایسا نہ کریں، جب اتنا مال و جواہرات ہماری شرط کے مطابق لے آیا ہے تو اس کے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، ایسا لڑکا آپ کو نہ ملے گا، خدا کے نام پر منظور کر لیں۔ چنانچہ وزیر کے سمجھانے سے بادشاہ کی سمجھ میں آ گیا، اس نے شادی کا اقرار کر لیا۔ سعید حیدر دربار سے خوش رخصت ہوا اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حضور میں حاضر ہو کر تمام و کمال ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اب تمہارے ساتھ شادی ہو جائے گی، اب جا کر دن تاریخ مقرر کرو اور شادی کر لو۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے اپنی خوبصورت لڑکی کی شادی سعید حیدر کے ساتھ کر دی۔ جہیز میں بہت کچھ زر و زیورات اور ساز و سامان اپنی بیٹی کو دیا، لیکن سعید حیدر نے اپنی دلہن کو اسی جھونپڑی میں لا کر اتار دیا۔ لڑکی جھونپڑی کو دیکھ کر بہت حیران و پریشان و رنجیدہ ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ سوائے میرے سامان کے اس جھونپڑی میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر لڑکے سے کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہے، کل تم نے مجھے اس جھونپڑی میں لا کر اتارا اور آپ کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کل جب میرے عزیز و اقارب مجھے لینے کے لیے آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ لڑکے نے جواب دیا پریشان نہ ہو، انشاءاللہ صبح کو سب کچھ ہو جائے گا، مصلحت وقت کی وجہ سے یہاں اتارا ہے۔ خیر وہ خاموش ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو یہ لڑکا حضرت امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ لڑکی نے کہا تھا اور جو کچھ اس کو بادشاہ نے جہیز میں دیا تھا تمام حال سے آگاہ کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ گھبرانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، ابھی تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ ہوا جاتا ہے۔ چنانچہ امام نے جعفر جن کی اولاد میں سے ایک جن کو بلایا اور فرمایا کہ ساز و سامان سے سجا ہوا ایک محل فوراً لاؤ اور وہاں پہنچا دو۔ جن نے حکم امام کی تعمیل کی اور ایسا لا کر حاضر کر دیا کہ جس میں عجیب و غریب سامان آرائش موجود کہ کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ چنانچہ سعید حیدر جب اپنی دلہن کو اس محل میں لے گیا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ جب دلہن کے عزیز اس کو لینے آئے تو محل کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے۔ بہرحال جب عزیز اس کو لے کر واپس گئے تو بادشاہ کو بتایا کہ ایسا عمدہ محل ہے، وہ بہت خوش ہوا۔ اب یہ لڑکی آنے جانے لگی، خوش و خرم رہتی رہی۔ ایک دن لڑکے سے کہنے لگی یہ بتاؤ کہ آپ پھٹے حال سے کیوں رہتے تھے اور پہلے مجھے جھونپڑی میں کیوں اتارا اور خود اس جھونپڑی میں کیوں رہتے تھے؟ تب اس نے تمام گزشتہ ذکر سنایا اور کہا اس طرح میں تم کو دیکھ کر غمزدہ ہوا، میری والدہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں گئیں اور جو کچھ تمہارے گھر سونا چاندی جواہرات وغیرہ لے گئے تھے اور جو کچھ اب تمہارے سامنے موجود ہے وہ سب امام علیہ السلام کا عطا کردہ ہے، ورنہ میں تو ایک بہت ہی غریب آدمی ہوں۔ پھر اس لڑکی نے کہا ان امام علیہ السلام کی خدمت میں مجھے بھی لے چلو۔ چنانچہ سعید حیدر اپنی دلہن کو امام علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا۔ جب اس نے امام علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے قدموں پر گر گئی اور اس قدر معتقد ہوئی کہ جان نثار کرنے لگی۔ یہ موعظہ سن کر اس کے عزیز و اقارب بھی ایمان لے آئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
معجزہ پڑھنے اور نظر کا طریقہ۔ جس مومن کو کوئی مشکل درپیش ہو وہ یہ کہانی 11 دن پڑھے، انشاءاللہ بطفیل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بہت جلد مراد پوری ہوتی ہے۔ اعتقاد شرط ہے، بعد میں مراد مل جائے تو امام علیہ السلام کی نظر نہایت پاکیزہ طریقے سے کھیر پکا کر دلا دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زیارت حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ وابن ولیہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ وابن حجتہ، السلام علیکہ یا صفی اللہ وابن صفیہ، السلام علیکہ یا امین اللہ وابن امینہ، السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیکہ یا امام الہدی، السلام علیکہ یا علم الدین والتقی، السلام علیکہ یا خازن العلم النبیین، السلام علیکہ یا خازن العلم المرسلین، السلام علیکہ یا نائب الاوصیاء السابقین، السلام علیکہ یا معدن الودی المبین، السلام علیکہ یا صاحب العلم الیقین، السلام علیکہ یا غیبت العلم المرسلین، السلام علیکہ ایہا الامام الصالح، السلام علیکہ ایہا الامام الزاہد، والسلام علیکہ ایہا الامام العابد، والسلام علیکہ ایہا الامام السید الرشید، السلام علیکہ ایہا المقتول شہید، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ وابن وصی، السلام علیکہ یا مولایا موسیٰ ابن جعفر رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔